السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے احکامات یہ انسانوں کو دیے ہیں اور وہ انسانوں کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہیں۔ جتنے سارے احکامات ہیں، اب انہی احکامات میں سے مرد اور عورت یہ دونوں کے لیے حکم ہے کہ وہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور اسی میں سے یہ ہے کہ سطر کا لحاظ رکھا جائے۔ عورتوں کے لیے پردے کا حکم، مردوں کو بھی برائی سے بچنے کا حکم، اپنی نگاہوں کا صحیح استعمال اور غلط استعمال سے بچنے کا اللہ رب العزت نے مردوں کو بھی دیا ہے اور عورتوں کو بھی دیا ہے۔ اب اسی لیے جو ہے مسلم ماں بہنیں جو ہے وہ پردہ کرنے کے لیے برقعے کا یا اور مختلف لباس کا استعمال کرتے ہیں، اور مقصد اس کا یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے پردہ حاصل ہو، جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کیا جائے۔ اس کے لیے جو برقعہ استعمال کیا جاتا ہے، اب اس کے لیے جو ہے سیاہ رنگ کا ہی ہونا یا کوئی مخصوص کلر ہونا، مخصوص اس کی ہیئت ہونا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مکمل پردہ جو اس لباس سے حاصل ہو۔ لیکن اب جو آئے دن ہمارے سامنے، اور یہ شروع سے چیز رہی ہے، جس طرح برقعے کو بیان کرنے کی جو خبریں آ رہی ہے، یہ تو خبریں ہمیشہ سے آتے رہی ہے، آگے بھی آتے رہیں گی، اور یہ شروع اسلام سے ہی اسلام کے اوپر انگلی اٹھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اس سے بجائے اسلام کا نقصان ہونے کے اسلام کا یہ فائدہ ہی ہوتا رہا ہے۔ اس کی شروعات جو ہے اسلام پر انگلی اٹھانے کی یہ ابو لہب نے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تبن لک لہذا جماعتنا، کیا تم نے ہمیں اس واسطے جمع کیا جو ہے ہاتھ خاک آلود ہو اور تم جو ہے خاک آلود ہو۔ اس کے بعد سے جو آج تک بدقسمت، بدبخت اور جن کی قسمت میں اس طرح کی بدبختی لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ جو اسلام کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں اور اسلامی احکامات کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کے متعلق تین باتیں میں عرض کروں۔ پہلی بات اس کے اندر تو یہ ہے جو بولنے والے جو ہے ان کا کیا کیا جائے۔ پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ بولنے والا جو ہے یا تو شہرت کے لیے بولتا ہے، یا پیسے کے لیے بولتا ہے، یا تعصب، اسلام اور مسلمانوں سے بیجا دشمنی جس کو کہتے ہیں، کہ کوئی سبب نہیں ہے لیکن ایک جلن اور حسد کہ اسلام ایک چمکتے سورج کی طرح ہے جس کے اندر کوئی بھی خامی اور نقص نہیں ہے، تو اس وجہ سے تعصب کے اندر جو ہے اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب انہیں جو ہے جن حالات کے اندر ہم ہیں، کوئی جواب نہ دینا، کوئی رسپانس نہ دینا، یہ بہترین جواب ہوگا۔ انہیں کوئی جواب ہی نہ دے، نو رسپانس از بیسٹ رسپانس، یہاں پر یہ صورت ہوں گی۔ ہم کوئی ان کو جواب ہی نہ دیں، ان کا انجام جو ہے خود ہی اللہ رب العزت جو ان کو انجام تک پہنچاتے ہیں۔ ابو لہب جو اس کی مثال ہے، یہ سڑ گل کر مرا ہے، کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں تھا، اس طرح اس کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ تو اسلام دشمن جو بھوکتے ہیں مسلمانوں پر، اسلام پر، ان کی حالت اللہ کی طرف سے یہی ہوتی ہے۔ ہدایت مل جائے کسی کو، کوئی توبہ کر لے، اس کو سمجھ آ جائے، یہ تو الگ بات ہے، اور ہم تو یہی دعا کریں گے کہ جو بھی اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہے، اللہ رب العزت ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، وہ محبت کی نظر سے دیکھنے والے بنے، وہ سچائی کی نظر سے دیکھنے والے بنے۔ اب قرآن سے اگر ہم سوال کرتے کہ یہ جب بولتے ہیں تو ان کا کیا کیا جائے، کیا ان کے بولنے سے کیا ہوگا، تو اللہ رب العزت تو قرآن مجید کے اندر صاف فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ لوگ اپنے منہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے نور کو یہ مٹانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ رب العزت تو اپنے نور کو پورا کرنے والے ہیں۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ نافرمانوں کو کتنا ہی شدید، سخت اور ناگوار گزرے۔ تو یہ منہ سے جتنی بھی کوششیں ان کی ہو رہی ہے، یہ ساری بیکار اور بے فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو سر بلند اور غالب رکھا ہے، اور اسلام ہی ہمیشہ سر بلند اور غالب رہے گا۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ کہ پردے کا جو حکم دیا گیا ہے، ہم خود مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھیں اس حکم کے اوپر کتنا عمل پیرا ہم ہو رہے ہیں، کتنا واقعتاً اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ کیا صرف برقع پہننا یہ پردے کا حکم اس سے آدھا ہو رہا ہے؟ بلکہ دیکھنے میں تو آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ برقعے کا باقاعدہ غلط استعمال کیا جاتا ہے، اپنی شناخت، اپنی پہچان چھپانے کے لیے، اور نامحرم غیر مردوں کے ساتھ گھومنے کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، کہ برقعے کو بدنام جتنا ہم مسلمان کر رہے ہیں اتنا کوئی اور نہیں کر رہا ہے۔ تو خود ہم دیکھیں کہ جو اللہ رب العزت کا یہ پردے کا حکم ہے، ہم مسلمانوں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ برقع تو اوڑھ لیا، لیکن برقعے کا جو تقاضا ہے، برقعے کا جو مقصد ہے، اور جس مقصد کے لیے اس کو ہم نے پہنا ہے، کیا وہ مقصد ہم کو حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اس کا مذاق ہم خود مسلمان اڑا رہے ہیں، تو جب کوئی دوسرا اگر اس کے اوپر انگلی اٹھائے تو پھر ہمیں درد کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے یہاں تک نوبت لائی۔ دوسری بات ہو گئی۔
تیسری بات، ہم کو جو ہے اللہ رب العزت نے صحت، عافیت، تندرستی ساری چیزیں دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کریں، اور ان چیزوں میں ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے، آسانی دی ہے، اس کے باوجود ہم حکموں کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ اور جب ایسا کوئی انگلی اٹھاتا ہے یا ایسی کوئی بات آتی ہے پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف ہونا یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ہم سوچیں ہم کس رخ پر جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ابھی کوئی کہہ دے کہ نماز پڑھنا بند کر دیا جائے، نماز کے اوپر بیان لگا دیا جائے، تو ہمیں یقیناً تکلیف ہوں گی۔ لیکن ابھی جو آزادی ہمیں نماز پڑھنے کی، تو ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کتنی نمازیں ہم ادا کر رہے ہیں، کتنی مساجد ہماری خالی ہے اور کتنی مساجد ہماری بھری ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ صرف برقعے کا، حجاب کا یا پردے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے کئی سارے احکامات ہیں جن کو ہم پامال کر رہے ہیں، کہ ہم دھجیاں اڑا رہے ہیں، تو پھر جو ہے باطل کو جو موقع ملتا ہے انگلی اٹھانے کا، نشانہ بنانے کا، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے پہلے ہم کچھ سوچے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے۔ یہ جو خبریں آ رہی ہے، جو باتیں چل رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دنیا بھر کے اندر الگ الگ وقتوں میں الگ الگ جگہوں پر ایسے بدبخت، بدقسمت لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے اپنا انجام جو بگاڑا، اپنے آپ کو جو برباد کیا، اسلام اور مسلمانوں پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر انگلی اٹھا کے۔ ایسا نہیں کہ ابھی اس نے بولا ہے اور آگے کوئی بولنے والا نہیں ہے، ایسے لوگ یہ تو قیامت تک آتے رہیں گے۔ لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر کتنا عمل کرتے ہیں اور کتنا عمل نہیں کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت تو دیکھنے والے، سننے والے، جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کی مدد پر بالکل ہی قادر ہے۔ اللہ نے رکھا یہ دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، کہ میرا بندہ سخت تکلیف کے اندر، پریشانیوں کے اندر، آزمائش کے اندر رہتے ہوئے میرے حکموں کو پورا کرتا ہے یا نہیں۔ ہم تو اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کے مکلف ہیں۔ ہماری استطاعت ہے اتنا ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھرپور طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو ہے مجھے اور ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔